ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. ہنگامہ خیز پیناما پروسیڈنگز کا آخری راؤنڈ کا آج پہلا دن تھا. جو لوگ سوچتے تھے فیصلہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہوا. آبویسلی پی ایم ایل این نے آج اپنے اعتراضات جمع کرائے اور آج کا دن ان کے اعتراضات کے حوالے سے تھا. آپ کے سامنے ذرا تھوڑا پیش کر دیں کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں. جو قانونی نکتے ان کے لائرز نے اٹھائے، کافی ہوم ورک کر کے آئے ہوئے تھے آج ان کے لائرز. جی آئی ٹی کی تفتیشی عمل اور اس کے دائرہ کار اور ان کے ممبران پر شریف فیملی نے اعتراض کیا ہے. ساری تحقیقات کو جھوٹ اور محض دکھاوا کا ہے. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو والیوم 10 چاہیے، جو کہ جی آئی ٹی نے دبایا ہوا ہے فی الحال، اور والیوم 10 کو پبلک لا کرنے کی استدعا جو ہے وہ کہا گیا بدنیتی پر مبنی ہے. یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ جس وقت جی آئی ٹی کی تشکیل دی گئی اس وقت آئی ایس آئی کا نمائندہ اپنے ادارے میں افسر نہیں تھا. آئی ایس آئی کے نمائندے کو کانٹریکٹ کے تحت آؤٹ آف سورس امپلائی کی حیثیت تعینات کیا گیا. جی آئی ٹی نے گواہوں کی نگرانی کی، ان کے فون ٹیپ کیے، گواہوں کی تذلیل کی، بیان کی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالا. بیرون ملک سے حاصل دستاویزات قانون کی نظر میں قابل قبول نہ کی جائے. قانونی طریقے کے ذریعے بیرون ملک دستاویزات حاصل نہیں کی جی آئی ٹی نے. مشترکہ ٹیم نے پرائم منسٹر کے خلاف مفروضہ اور مبنی فائنڈنگ کی. بیرون ملک سے حاصل دستاویزات پہ کسی کے دستخط نہیں ہے. اور واجد ضیاء نے غیر قانونی طریقے سے برطانیہ میں لا فرم کی خدمات حاصل کی. لا فرم کا مالک اختر راجہ واجد ضیاء کا کزن پی ٹی آئی کا ورکر ہے. مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اپنی حدود سے تجاوز کر گئی اور رپورٹ میں نام نہاد شواہد پیش کی گئی. یہ نون لیگ کی طرف سے آج بہت بمبارڈ قسم کے اعتراضات کیے گئے جی آئی ٹی پہ. اس پہ جو عدالت نے گفتگو کی وہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بتا دیتے ہیں. جسٹس اجاز الحسن صاحب نے کہا ہے کہ جی آئی ٹی کی فائنڈنگ سارا پاکستان جان چکا ہے لیکن ہم اس کی فائنڈنگ کے پابند نہیں. یہ بڑا اہم نکتہ ہے جو بھی ہم جج صاحب سے پوچھیں گے کہ جی آئی ٹی کی فائنڈنگ کے پابند نہیں ہیں ججز، انہوں نے یہ کہا ہے. اور انہوں نے پوچھا نعیم بخاری صاحب سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جی آئی ٹی کی فائنڈنگز پر عمل کیوں کریں، ہم یہ قانونی پیرامیٹر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، کتنا کرنا ہے. یہ بھی عدالت نے کہا کہ دستاویزات جو ہے وہ ویریفائیبل نہیں ہے، ان کے اوپر اٹیسٹ نہیں کیا گیا، وہ اٹیسٹڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ جسٹس صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ قانون کے مطابق دستاویزات پاکستان لے کر آئی گئی یا کسی اور طریقے سے لائی گئی ہیں. سورسز کے متعلق کا پوائنٹ اٹھایا کورٹ نے. دستاویزات کے مصدقہ ہونے کے متعلق کورٹ نے پوائنٹ اٹھایا. مریم نواز کے بینیشیبل ثابت ہونے پر دستاویزات جو ہے ان کے مصدقہ ہونے پر کورٹ نے سوال اٹھایا. ان کے زیر کفالت ہونے پر سوال اٹھایا گیا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا جواب بادی نظر میں ابھی یا تو آنا ہے یا نون لیگ کل دوبارہ دے گی. لیکن جی آئی ٹی سے سوال کیے گئے کورٹ نے وہ یہ ہیں کہ جو ڈاکیومنٹس وہ لائے ہیں وہ جائز طریقے سے لائے ہیں یا نہیں، وہ ویریفائیبل ہیں یا نہیں. میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں اس سے پہلے کہ شائق عثمانی صاحب کے پاس جاؤں. نون لیگ کی طرف سے 2-3 چیزیں اور کہی گئی ہیں اپنے ڈیفنس کے اندر. اور ایک تو یہ کہ جو 12 ملین کی بات کی جا رہی ہے کہ سیل ہی نہیں ہوئی جو اسٹیل مل ہے، اس کا ایگریمنٹ جو ہے وہ کل عدالت میں پیش کی جانے کا امکان ہے ان کے وکلا کی طرف سے. اسی طرح جو مشینری کی بات ہے کبھی وہ ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی تو وہ دبئی کے بجائے شارجہ کے پورٹ سے ٹرانسفر ہوئی ہے، یہ نون لیگ کا کہنا ہے. اور اس سلسلے میں ڈاکیومنٹ وہ کل پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. نواز شریف صاحب کے چندے کے حوالے سے جو بات کی گئی کہ 10 کروڑ کا چندہ دے کے پارٹی کو انہوں نے 4 کروڑ واپس لے لیا، اس کے متعلق نون لیگ دستاویزات پیش کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 قسطوں میں دیا، 10 کروڑ چندہ دیا نواز شریف صاحب نے پارٹی کو، اور 2 قسطیں 20 ملین 25 ملین کی ایز لون دیا پارٹی کو، چندہ نہیں دیا. اور وہ لون پارٹی نے پھر واپس کر دیا. اس کی بھی رسیدیں جو ہیں وہ کورٹ میں کل پیش کی جائیں گی. تو کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ ان کے وکیل جو ہے وہ سیل ڈیڈ جو دبئی کے بجائے شارجہ پورٹ سے، کیونکہ پورٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں تو وہ دبئی کے بجائے شارجہ سے مشینری ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ان پورٹس کے اوپر کیا کیا انہوں نے اس سے ٹرانسفر کی دکھائیں گے وہ ڈاکیومنٹس. تو کل اس میں بھی فیصلہ ہوگا عدالت کی طرف سے. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عارف الوی صاحب موجود ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شویت صاحب. شائق عثمانی صاحب سے میں صرف 2-3 سوالات کا جواب جانوں گا، پھر عارف الوی صاحب کے پاس جاؤں گا. جسٹس صاحب یہ بتا دیجئے کہ آج کی عدالت میں جو پروسیڈنگ ہوئی جس میں کہا گیا کہ ہم جی آئی ٹی کے پابند نہیں ہیں رپورٹ کے، اس کا مطلب کیا لیا جائے کہ وہ یکسر مسترد بھی کر سکتے ہیں اس رپورٹ کو؟ نہیں دیکھیے، یہ جو کہا گیا ہے کہ جی آئی ٹی کے متعلق، اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پوری مسترد کر دے گی. اس کا تو امکان نہیں ہے، چونکہ بصورت جی آئی ٹی جو بنائی گئی ہے وہ اس وجہ سے بنائی گئی تھی چونکہ 3 ججز جو تھے وہ اپنا مائنڈ میک اپ نہیں کر سکے جو کہ ان کے سامنے سبمیشنز ہوئی تھی. اس وجہ سے انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی تھی. اب جی آئی ٹی بھی سپریم کورٹ نے خود بنائی ہے، کسی اور کے کہنے سے نہیں بنائی، خود بنائی ہے. اب جو اس کی رپورٹ آئی، اور رپورٹ بھی وہ ہر ہفتے میں رپورٹ بھی پیش کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے، سپریم کورٹ دیکھتی تھی رپورٹس کو. تو یہ کہنا کہ وہ جی آئی ٹی کو ریجیکٹ آؤٹ رائٹ کر دے گی جی آئی ٹی کی رپورٹ. لیکن جج صاحب یہ بتائیے کہ جو نکتہ ہے صداقت اور ایمانت کا آئین کے تحت، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی یا اس کا فیصلہ عدالت کرے گی نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے، کورٹ تو یقیناً کر سکتی ہے، کیونکہ اب جب کورٹ نے سننا شروع کر دیا ہے اور 2 ججز نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے
صرف فرق یہ تھا کہ 2 ججز نے سمجھا کہ جو سبمیشنز ان کے سامنے کی گئی ہیں، جو پروف ان کے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ کافی تھے فیصلہ کرنے کے لیے. ان 3 ججز نے سمجھا وہ کافی نہیں ہے. تو اب ان 3 ججز کے پاس جب یہ آ گئے فیکٹ، تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 ججز یعنی 2 ججز تو فیصلہ پہلے دے چکے ہیں، اب جو باقی کے 3 ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دے گا تو ان کے خلاف جائے گا، اور اگر 3 کے 3 نواز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ دیں گے تو ان کے حق میں جائے گا، تو ایک کا بھی خلاف سمجھا جائے گا پورا فیصلہ. یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جب یہ 3 ججز سن لیں گے یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ دیکھ لیں گے اور دوسروں کی سبمیشنز پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی سن لیں گے سبمیشنز کے بعد، اس کے بعد وہ یقیناً ججمنٹ ریزرو کر لیں گے. جب ججمنٹ ریزرو کر لیں گے اس کے بعد پھر 5.5 ججز کی سٹنگ ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ ان 3 ججز میں سے کون سا جج جو ہے. تو سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 ججز جو ہیں اب اکٹھے بیٹھیں گے فیصلے کے بعد، مطلب یہ جب فائنڈنگ میں پہنچیں گے یہ نون لیگ کے اعتراض بھی آ جائیں گے سب کچھ، اس کے بعد یہ 3 ججز اور وہ 2 ججز جو فیصلہ دے چکے ہیں یہ 5 بیٹھیں گے اور اس کے بعد دوبارہ وہ ایک فیصلہ نکالیں گے جس میں 2 کا آ چکا ہے اور 3 کا آنا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. وہ سب چونکہ ججمنٹ تو پورے 5 ججز کی بینچ ہوگی نا، اس میں دیکھنا ہے کتنے میجورٹی میں کون ہے. میجورٹی میں ابھی فی الحال تو یہ تھے، اب دیکھنا ہے کہ ایکچولی میجورٹی میں کیا ہے. فائنل سر میں لاسٹ کوشچن ٹو یو اس کہ آج جو نواز شریف صاحب کی فیملی کی طرف سے ان کے وکلا کی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان میں کچھ سبسٹنس ہے یا ان میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے؟ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی کنسیڈریشن نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی، چونکہ جو اعتراضات ہیں وہ فیکچول بیسس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ عام صرف کانسٹیٹیوشن جے آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن پر اعتراض ہے اور ان کے باعث کی بات کر رہے ہیں کہ وہ باعثڈ ہیں. تو یہ تو سپریم کورٹ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دے گی. فیکچول بیسس پر کہ وہ جو رپورٹ ہے اس میں کیا کمی ہے کیا خامی ہے، وہ اس کے متعلق تو میرے سامنے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی ایسی. تو یہ تو میرے خیال میں ان کے جتنے رائٹ سر بہت شکریہ، آپ نے یہ اہم ترین سوالات کی لیگل پوائنٹ آف ویو سے اسٹرکٹلی جوابات دیے. مفتاح اسماعیل صاحب، عارف الوی صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شویت صاحب، وارم ویلکم. عارف الوی صاحب، سر یہ جو آج عدالت نے کہا کہ ڈاکیومنٹس ویریفائیبل نہیں ہے، اوریجنل صحیح سورس سے آئے کہ نہیں سورس سے آئے، اور جو کل ڈاکیومنٹس عدالت میں پیش کرنے جا رہی ہے نون لیگ سیل ڈیڈ کے حوالے سے دبئی کے اور ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے دبئی کے بجائے شارجہ سے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ اب معاملہ لمبا بھی چل سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں چلے گا؟ نہیں، معاملہ لمبا نہیں چلے گا. میں آپ کو ایک بات ہی کہنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی واقعہ ہوا، ایک آدمی کی پٹائی ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، تو مثال کے طور پر 3 چیزیں ہوئیں. کسی نے گالیاں دی اس کو، دوسرے کسی نے دھکا دیا، پھر یہ کہ جی کپڑے بھی پھاڑے گئے، پھر یہ کہ لاتیں بھی ماری گئیں. اچھا اس کے اندر جب یہ معاملہ آئے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ نہیں جی لاتیں نہیں ماری گئیں، دھکا دیا گیا اور کپڑے پھاڑے گئے اور یہ ہوا. جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ضخیم ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ کم سے کم 584 پیجز پہلے والیوم کے اور دوسرے والیوم کے بھی میں بہت سارے پیجز پڑھ چکا ہوں. اس نے بہت سارے کاغذات، بہت ساری ایلیگیشنز لگائی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اس بات کا امکان ہوگا مثال کے طور پر کہ انہوں نے کہا جی دبئی سے تو وہ گیا نہیں، کچرا جو جنک تھا، جو ایکوپمنٹ تھا یا صحیح تھا یا خراب، دبئی سے نہیں گیا، تو یہ لائیں گے کہ ہاں جی شارجہ سے کیا تھا، شارجہ سے کیا تھا. دیٹ از پاسبل بٹ دیٹ از ناٹ دا ایشو. آپ سمجھ جائیے واپس، ایشو یہ تھا، ایشو یہ ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ان کے تھے 5، انہوں نے اس کے اوپر جھوٹ بولا. نواز شریف صاحب جب قوم کے آگے اور اسمبلی کے آگے اور ہر جگہ آئے، قطری کا ذکر نہیں کیا، کنسائی سٹیٹمنٹ میں بھی قطری کا ذکر نہیں ہے، اور ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جی قطری. تو یہ ہے ایشو، یہ ہے کہ ان کا ڈسکوالیفیکیشن آرٹیکل 62-63 میں ہوگا. مگر بہت سارا انفارمیشن اور آئی. مثال کے طور پر کورٹ نے باقاعدہ یہ نہیں کہا تھا کہ حدیبیہ کو دیکھنا، انہوں نے جو اپنے گراؤنڈز دیے ہیں کل آج، اس میں 2 اور 3 کے اندر یہ کہا ہے کہ جی حدیبیہ کو تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا کہ یہ حدیبیہ کو کیسے دیکھنے لگے. حالانکہ کورٹ نے کہا سارے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس دیکھو، مگر حدیبیہ کے لیے اسپیسیفکلی نہیں کہا. کورٹ نے نیب کی بڑی کھچائی کی تھی، چیئرمین کی، کہ نیب کے چیئرمین تم نے حدیبیہ کا کیس کوش ہو گیا تھا، تم نے اس کے اوپر اپیل کیوں نہیں کی؟ اور جسٹس کھوسا نے بڑے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ تمہیں تو کرنی چاہیے تھی. اس نے کہا جی آپ کہہ دیں گے تو کر لیں گے ہم. تو جسٹس کھوسا صاحب نے کہا کہ نہیں، تم خود فیصلہ کرو. اس نے ڈینائی کر دیا. تو انہوں نے کہا جی حدیبیہ کو، انہوں نے نیب چیئرمین سے پوچھا کہ حدیبیہ کا کیوں کیس تم نے چلایا نہیں. تو لہٰذا یہ اتنے عارف الوی صاحب، آپ کو لگتا ہے، سر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر ٹرائل کورٹ میں یہ مقدمہ نہیں جاتا جو کہ نون لیگ کے لائرز اب یہ پلی بھی لیں گے اور شاید لے بھی لی ہو،
تو یہ بعد میں کہا جا سکتا ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ یہ کیونکہ جی آئی ٹی از ناٹ اے ٹرائل, سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ, تو ٹرائل کورٹ کے تھرو کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اگر ہونی چاہیے تو واپس آپ اس بات کو بڑا کلیئرلی سمجھ لیجئے. دیکھیے دو ججز نے, جسٹس کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار نے ایک فیصلہ دیا ہے, اس سے آپ ڈائریکشن سوچ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن کیا ہونا ہے. ہماری پلی یہ ہے کہ ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ فار لائنگ. اس کے انڈے بچے ہیں منی لانڈرنگ اور کرپشن, اور ہم سب جی ٹھیک ہے نا, فار لائف کی پلی بفور دا کنٹری. نہیں جھوٹ بولا گیا, صادق اور امین نہیں ہے. فار لائے اچھا ٹھیک ہے نا, جی جی ہاں صادق اور امین نہیں ہے. ہماری پلی یہ ہے. اچھا جسٹس کھوسا نے پیج 182 پر اور پیرا 135 پر اور میرے ویب سائٹ na250.com پر یہ مارک لگا ہوا ہے, انہوں نے کیا فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ صادق اور امین نہیں ہے, ہم نے ان کو, ہم سمجھتے ہیں ہی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ, اور الیکشن کمیشن باقاعدہ پروسیڈنگ کرے. ایک دوسرے پھر انہوں نے کہا کہ جو ان کے خلاف جو ساری ایلیگیشنز ہیں جس کا کچھ پروف آیا ہے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے, نیب تحقیقات کرے اور ان کے اوپر کرمنل چارجز فریم کیے جائیں. تو لہٰذا آپ ان دونوں چیزوں کو مکس مت کریے. آر پلی بیفور دا کورٹ اس کے آرٹیکل 62-63 لگ رہا ہے. یہ بے انتہا انڈے بچے ہیں اس بات کے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی اور کرپشن کیا, اور کرپشن ہی ایشو ہے بیسیکلی. کرپشن یہ کہ جب یہ پاور میں ہوتے ہیں 90 جو جے آئی ٹی نے چیزیں نکالی وہ 92-93 میں سب کی ویلتھ جو ہے وہ آسمان سے چھو گئی. اچھا اس کے بعد 2010 کے بعد جب یہ حکومت میں آتے ہیں, چاہے پنجاب میں چاہے سینٹر میں, ان کی ویلتھ اوپر جاتی ہے. اصل ایشو کرپشن ہے, مگر جو ڈسکوالیفیکیشن ایشو ہے اس کرپشن کی وجہ سے جو انہوں نے حرکتیں کی, ایک کمپنی سے جناب 4 سال میں 15 کمپنیز ہو گئی. رائٹ, گورنمنٹ کے پاس سب سے اینڈ میں جاؤں گا تاکہ وہ اکٹھی اعتراض کا جواب دیں. جنرل صاحب کے پاس جاؤں گا. جنرل صاحب, بینگ اے سٹیزن آف پاکستان, آپ سے سوال یہی ہے میرا کہ ابھی میں دوسرا سوال پوچھوں گا آپ سے جو سازش والی بات بھی ہے کہ نون لیگ کا یہ پلی ہے کہ بیسکلی انہوں نے آج تک کبھی نواز شریف, شہباز شریف صاحب کے کسی ٹھیکے میں, کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں, قومی خزانے میں سے کوئی سکینڈل اپوزیشن نکال کے باہر نہیں لا سکے. جس طرح زرداری صاحب کا تھا, جس طرح رینٹل ایشوز تھے اشرف راجہ صاحب کے, جس طرح گیلانی صاحب کے الزامات تھے جابز کے لے کے, اور وہ ایز اے اسپیکر, وہ اس سے پہلے وہ انہوں نے بھگتا بھی کہ ایز اے اسپیکر انہوں نے جابز تک بیچی, یہ ان پہ الزامات تھے, انہوں نے جیل بھی بھگتی. تو یہ کہنا ہے نواز شریف صاحب کا اپنے ڈیفینس میں کہ یہ میرا ذاتی بزنس کے اوپر معاملہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے آمد و رفت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. میرے ذات کے اوپر ایز اے پرائم منسٹر یا میرے بھائی کے اوپر کوئی ایسا سکینڈل نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں گے جی ہم نے کک بیک لی, یا ہم نے, آپ اس سے ایگری کرتے اس آرگومنٹ سے کہ آپ نہیں ایگری کرتے اس سے بھی؟ جنرل صاحب جی, یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس آرگومنٹ سے ایگری کرنا مشکل ہے. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جس طرح ایسٹ بڑھے ہیں, جتنی تیزی سے دولت بڑھتی گئی ہے, تضاد وہاں نوٹ ہوا ہے کہ جو آپ کے جو آپ کے سورسز آف انکم ہمیں پتہ ہیں ان کی مطابقت نہیں ہے ان ایسٹ سے جو آپ بناتے گئے ہیں. اگر آپ کے ایسٹس کئی ہزار گنا بڑھ گئے اور آمدن آپ اپنی جو دکھا رہے ہیں وہ بڑی تھوڑی ہے, ٹیکسز آپ نے تھوڑے دیے, تو پھر یا تو کک بیکس ہیں کہیں اس کے پیچھے, پھر یا کوئی ایسی آمدن ہے جو ڈکلیئر نہیں کی گئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت میں جب آپ بیٹھے ہوں تو بہت ساری آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں. آپ نے سنا اگر ہو تو اس طرح کے کام بھی ہوئے ہیں کہ ایک وقت پہ ایک ایسا ایشو کیا اور آپ کچھ امپورٹ کر رہے تھے اور چند دن کے لیے اس کے اوپر ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی یا ڈیوٹی ریڈیوس کر دی گئی, اور مہینے بعد پھر ڈیوٹی واپس کر دی گئی اور آپ کی جو امپورٹ آ گئی اس میں آپ نے اربوں روپیہ بچا لیا. تو حکومت میں بیٹھے تو بہت سارے طریقے ہیں جن کو آپ لیگل بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ کہلاتا ہے مس یوز آف اتھارٹی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پہ آپ پنجاب میں دیکھ لیجئے, جب شہباز شریف صاحب کی وہاں حکومت آئی تھی تو آپ چیک کریے کہ کیا ان کے پاس اس وقت مرغی کا کاروبار, دودھ کا کاروبار یا دوسرے چھوٹے موٹے جو انہوں نے وہاں پہ ابھی بالکل مونوپلی ہے وہ تھے ان کے پاس اس وقت نہیں تھے. آج کنزیومر آئٹمز میں سے اچھا سر, میرا آپ سے ایک اور سوال ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. اب آپ کے ادارے سے متعلق سوال ہے, آپ جس ادارے سے وابستہ رہے بہت عرصہ, کہ آج اعتراض یہ بھی فائل کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے جو نمائندے ہیں, جس وقت جی اے ٹی تشکیل دی گئی تو اس وقت آئی ایس آئی کا نمائندہ اپنے ادارے میں آفیسر نہیں تھا. اس نمائندے کو کانٹریکٹ کے تحت آف سورس امپلائی کی حیثیت تعینات کیا گیا, جس سے اس پوری جی آئی ٹی کا بقول نون لیگ کے تعصب کا اظہار ہوتا ہے. اور دوسری طرف دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ سازش بھی ہوئی ہے جس میں شاید انٹیلیجنس کے لوگ شامل ہیں.
کیونکہ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جی آئی ٹی نے گواہوں کی نگرانی کی، فون ٹیپ کی، obviously یہ انٹیلیجنس کا کام ہے یہ چیزیں کرنا. تو آپ اگرچہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل کہا ہے کہ سازش کا جواب بھی دینا توہین ہے اور پاکستان فوج جو بڑے اچھے کام کر رہی ہے، لیکن آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کوئی سازش کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے آپ کو اس طرح فونوں کو ٹیپ کرنا یا آئی ایس آئی کے ایک ایسے نمائندے کو لے کے آنا بیچ میں جو کہ آؤٹ سورس تھا؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے میاں صاحب کی پرانی روایت ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں. اسی طرح جب بھی کوئی پرابلم آئی اس کو سازش قرار دے دیا، فوج کو ملوث کرنے کی کوشش کی، اس سے لازماً ان کو پولیٹیکل سپورٹ مسٹر کرنے میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے، لیکن سازش کوئی نہیں. یہ وہی شخص ہے جو آج جے آئی ٹی میں ہے، اس سے پہلے ڈان لیکس والی انکوائری میں موجود تھا. وہ بہت ساری ان کے فیور میں چلے گئی تو اس وقت تو ٹھیک تھا. اب بات یہ ہے کہ آئی ایس آئی میں ایک سسٹم ہے جہاں جتنے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں، جتنے بھی سرونگ لوگ ہیں، وہ ریٹائرڈ جب ہوتے ہیں تو ان میں سے جن کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مفید ہو سکتے ہیں ادارے کے لیے، ان کو کانٹریکٹ پہ دوبارہ رکھ لیا جاتا ہے. اگر اس آدمی کو 2 سال یا 3 سال کا کانٹریکٹ دیا گیا ہے تو جے آئی ٹی تو کل ختم ہو گئی، تو یہ کہنا کہ صرف جے آئی ٹی کے لیے اس کو امپلائی کیا گیا وہ تو غلط بات ہے. اور وہاں پہ صرف یہی شخص نہیں ہے، وہاں پہ تو بہت سارے اور لوگ ہیں جو کہ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں اور وہ ان کو مزید سروس وہیں دی گئی ہوئی ہے کانٹریکٹ پہ. کانٹریکٹ جب سائن کیا جاتا ہے تو وہ مدت کا ہوتا ہے 2 سال یا 3 سال کا. تو اس شخص کو غالباً 3 سال تو آپ کوئی سازش نہیں دیکھ رہے، آپ کوئی سازش نہیں دیکھ رہے جنرل صاحب، آپ کوئی سازش نہیں دیکھ رہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اب آپ اگر اس طرح کے تنکوں کا سہارا لیں گے تو ٹھیک ہے، بعض لوگ شاید آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہمدردی دینے کے لیے، کہ آج پاکستان میں کوئی بھی شخص ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی سازش ہے. آپ اپوزیشن کے مختلف لوگوں کے بیانات دیکھ لیے، خاص طور پہ پی 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 وغیرہ جو کسی زمانے میں ان کی سازشوں کے نعروں میں شامل ہو جاتے رہے ہیں، آج وہ بھی شامل نہیں. لیکن سر ساری اپوزیشن متفق بھی تو نہیں نا ہے. فضل الرحمان، اے این پی، یہ تو ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اپوزیشن کے استعفے وغیرہ کے معاملے میں. فضل الرحمان صاحب تو نہیں ہیں اپوزیشن میں، تو نہیں ہے فضل الرحمان صاحب، وہ تو حکومت کا حصہ ہیں. حاصل بزنجو ہو گئے، فضل الرحمان ہو گئے، محمود خان اچھے ہو گئے، یہ جتنے بھی انیکسچر ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ سارے یہ تو ان کے حصہ ہیں حکومت کا. مفتاح اسماعیل بھائی، کیا ڈیفنس ہے آپ کے پاس آج اس شو میں؟ چلے میں آپ کو ان انٹرپٹڈ بولنے کے کہتا ہوں، کوئی سوال بھی نہیں کرتا، کوئی ڈیفنس ہے اگر ہے تو آپ بتائیے کیا ڈیفنس ہے؟ آپ نے آج اعتراض بھی سن لیے نواز شریف صاحب کے. جی میں سن گیا. کامران بھائی، پہلے تو میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں عارف بھائی نے فرمایا کہ میاں صاحب کی ویلتھ بڑھ جاتی ہے جب ان کی حکومت آتی ہے. تو آپ کو بھی شاید آپ کے چینل پہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ خان صاحب کی انکم جو تھی، ویلتھ جو تھی، جو ان کے اثاثے تھے، وہ کچھ چند کروڑ روپے تھے اور پچھلے 3 سالوں میں 1 ارب روپے کے اوپر تجاوز کر گئے. تو ان کے پاس کے پی کی حکومت آ گئی اور 3 سالوں کے اندر خان صاحب کے جو اثاثے ہیں وہ چند کروڑ سے 1 ارب روپے کے زائد ہو گئے. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیکسٹ پوائنٹ پوچھوں گا، آگے چلیں. جی حاضر ہوتا ہوں. تو اس طرح اگر انکم انکریز ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کسی نے چوری کری ہے، مطلب یہ ٹھیک ہے. سو یہ تو اچھا. اور میں یہ بھی پوچھ لیتا ہوں ایسے ہی جنرل آڈینس سے کہ آج تک مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ خان صاحب کا آج کل ذریعہ معاش کیا ہے، لیکن بہرحال چلیں چھوڑ دیں. نہیں یہ جواب دیں گے عارف علوی صاحب، یہ آپ کا ریلیونٹ سوال ہے بھائی، آپ چھوڑیں نا. میں یہ پوچھوں گا ابھی آپ کی بات کے بعد، آپ کی بات کے بعد ذریعہ معاش کے عمران خان کا 2 سوال لکھ لیے میں نے. جی اچھا اب یہ کہ یہ بات جو ہے یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے. جے آئی ٹی کی پوری رپورٹ کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ خدا نخواستہ میاں نواز شریف نے 1 پیسہ کسی کی رشوت لی ہو یا کک بیک لیا ہو یا کمیشن لیا ہو، یہ کوئی بھی گورنمنٹ کی ٹریجری کا 1 روپیہ بھی اس میں انوالو ہو، یہ کہیں پر بھی بات نہیں آئی ہے. اور یہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے. یہ کیس اگر ہے تو یہ حوالے کا کیس ہے کہ بھائی پاکستان سے باہر پیسے کیسے چلے گئے. یہ جو بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ کہ 1993 میں 1990 کے اندر انہوں نے اپارٹمنٹ لیے تھے لنڈن میں خاصا 1.5 ملین پاؤنڈ کے، اس وقت 7 کروڑ روپے پاکستانی ہوتے تھے. تو کیا یہ بات ہم نہیں سمجھتے کہ میاں نواز شریف کے اور ان کے والد کے پاس 7 کروڑ روپے ہوں گے 1990 میں؟ وہ لوگ جو کہ 1937 سے بزنس کر رہے ہیں، جن کی 1970 میں مل نیشنلائز ہوئی اور پھر واپس ہوئی، جن کی بنگلہ دیش میں ایک مل چلے گئی، جو اتنا بڑا کام کرتے تھے، ریلوے کی بوگیاں بناتے تھے، ان کے پاس 6-7 کروڑ روپے نہیں ہوں گے کہ آپ اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں؟ مطلب یہ عجیب سی بات ہے. تیسری بات یہ کہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں اس کے اندر. ڈسپیوٹڈ فیکٹس سے مراد یہ ہے، اچھا یہ بات بتائیے کہ آپ کل کو ڈاکیومنٹس پیش کر رہے ہیں جو میں نے بتایا، آپ کو کل کو ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں دبئی کی سیل کے شارجہ پورٹ، یہ آپ کو دے رہے ہیں کل؟ میں اس پہ آ رہا ہوں.
جی ہم نے دبئی کے اس سے نوٹرائز کرا کے ان کو ڈاکیومنٹ دیے تھے اباؤٹ اکاؤنٹس اینڈ آل دیٹ. ہم نے شپمنٹ کری تھی, اس کے ایل سی کی جو کاپی تھی اس کو نوٹرائز کرایا, اور شپمنٹ شارجہ سے ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ دبئی سے ہوئی ہے. اور دوسرا کہ انہوں نے اس کو ایچ ایس کوڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اسکریپ کہہ دیا, وہ یوز مشینری کے اندر ہوئی ہے, تو اس کو ہم کریں گے. یہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں. ڈسپیوٹڈ فیکٹس کا مطلب یہ کہ ٹرائل ہونا چاہیے. نواز شریف کا ٹرائل آج تک نہیں ہوا ہے. یہ جو سپریم کورٹ از دا کورٹ آف لاسٹ ریزورٹ, اٹ از ناٹ اے کورٹ آف فرسٹ انسٹنس. ادھر ٹرائل نہیں ہوا ہے. ٹرائل جب ہوگا تو یہ ایویڈنس بن جائے گا. جے آئی ٹی کی رپورٹ ان کا اوپینین ہے, اس کی ایویڈنشلی ویلیو جب ہی ہوگی جب ہم اس کو جرا کر سکیں گے. وہ ڈاکیومنٹ جو ہیں وہ قانون شہادت کے طرح پہ ہوں اور ہم اس کو پھر اس کے اوپر جرا کر سکیں. مفتہ بھائی یہ بتائیں, کل آپ ڈاکیومنٹس اپنے جمع کرائیں گے اور آپ کے نزدیک کل یہ کیس ختم ہو جانا چاہیے, فیصلہ آ جانا چاہیے, خواہ وہ ٹرائل کورٹ پہ جائے سمری یا ویسے فیصلہ آ جائے, آپ یہ اسپیکٹ کر رہے کل یا نہیں کر رہے؟ دیکھیے آج ڈار صاحب نے کچھ 256 صفحوں کا یا 250 صفحوں کا صرف اپنے اس پر وہ کرائے. ڈار صاحب نے کہا کہ ڈار صاحب نے رسیدیں دی ہیں کہ میں نے 8:55 پہ اپنے ریکارڈ سے انکم ٹیکس بھیج دیا. ڈار صاحب نے کہا کہ دیکھو ایف بی آر کے پاس مشرف کے زمانے سے ریکارڈ نہیں تھا, نیب کے پاس تھا, نیب کا آدمی آپ کی جی آئی ٹی میں تھا, آپ ان سے منگوا سکتے تھے. انہوں نے ویلتھ سٹیٹمنٹ دے دیا. ڈار صاحب نے ایک ایک چیز کو ریکنسائل کر دیا, کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ تو بہت ہی میٹیکولس ہیں اس چیز میں. اور اس کے باوجود بھی اب یہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 17 کروڑ روپے اگر انہوں نے چیریٹی میں دے دیے تو وہ ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں. کمال یہ ہے کہ ڈار صاحب نے اس کو ٹیکس میں لیا بھی نہیں ہے, اس کا ٹیکس بینیفٹ. آپ کا سر یہ پوائنٹس آ گیا, میں عارف الوی صاحب کو جاؤں گا. تو یہ آخری اتنی سی گزارش ہے کہ دیکھیں جے آئی ٹی کے یہ سارے اوپینینز ہیں اور یہ ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں. جب تک کہ ٹرائل نہیں ہو, یہ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا وڈ بی انفیئر ناٹ ٹو نواز شریف بٹ ٹو دا 114 ملین پیپل. 14 ملین لوگوں نے 1.40 کروڑ لوگوں نے نون کے اوپر جا کے ووٹ دیا ہے, اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آپ سر یہ پوائنٹ میں عارف بھائی آپ نے 1 by 1 سوالوں کے جواب دینے اکٹھے نہیں دے رہے. سوال نمبر 1 کہ یہ جس طرح جو آپ پیرلل ڈرا کر رہے ہیں جے آئی ٹی کے تھرو کہ نواز شریف صاحب کی بچوں کی انکم 10 گنا ہوگی ان کی پرائم منسٹرشپ میں 1993 میں, اس طرح تو خان صاحب کی ویلتھ بھی بڑھ گئی ہے جبکہ وہ کے پی میں ان کی گورنمنٹ آئی ہے, تو اس کو اس سے وہ پیرلل کرنے کا جواب دیجئے پلیز. اچھا جی, میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ میرا گھر جس میں رہتا ہوں وہ میرے والد صاحب نے شاید 2800 روپے کے اندر 2 پلاٹ خریدے تھے, اور یقیناً آج یہ وہ کروڑ روپے کا ہوگا. اور خان صاحب کی ویلتھ بڑھی نہیں ہے, جو ان کا اپنا اثاثہ تھا جو انہوں نے خریدا تھا جس کے سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, اس کی انہوں نے آج کے اعتبار سے کمرشل ویلیو بتا دی ہے. کلیئر کر لیں اپنے ذہن میں, یہ بلا وجہ جھوٹو خان صاحب کو برابر کرنے کے لیے کہ جی ان کی بھی ویلتھ بڑھ گئی ہے تو ان کی بھی بڑھ گئی ہے, انہوں نے سب کمرشل ایگزسٹنگ کمرشل ویلیو مفتہ صاحب آپ کو یہ پوائنٹ کنونس ہو گئے, آپ اس سے سر ایک منٹ جواب لے لو پھر آپ کو بتا رہا ہوں. اثاثہ نہیں سن یہ 2 سال میں 10 گنا بڑھ گئی, بیچ میں مت لیجیے, گڑبڑ ہو جائے گی. میں کہہ رہا ہوں اثاثے وہی ہیں, اثاثے نہیں بڑھے. اثاثے کی ویلیو بڑھی ہے, یہ چیلنج کر رہا ہوں میں ان کو, یہ بتا دیں کیسے بڑھے. اسی اثاثے کی ویلیو بڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جب انہوں نے خریدا تھا وہ سارے اس زمانے کے سارے ریکارڈ کے اعتبار سے دیکھ لیے, خان صاحب نے دگنے پر خریدا تھا, جو وہاں کے مقابلے پر دگنے پر. سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرا ایک ضمن سوال یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کافی عرصے سے عمران خان صاحب سے منی ٹریل مانگ رہے ہیں اپنی 70 to 90 تک کی کمائی کا, جس سے انہوں نے فلیٹ لیا, وہ اب تک وہ کیوں نہیں جمع کرا رہے یا ان کے پاس نہیں ہے, اس کا جواب دیا پارٹی نے پوچھا ان سے. آ جائے گا وہ آ جائے گا. مگر دیکھیں نا, یہی میں میڈیا سے شکایت کرتا ہوں کہ آپ دونوں کو برابر کھڑا کر دیتے ہیں. کوئی کھڑا ہے یار, یعنی ایک جگہ پر اربوں خربوں کی میری چوری ہوئی ہے, ایک عمران خان. نہیں میں میری بات کیوں کھٹے کر لیں یار. احتساب صرف نواز شریف کا ہونا چاہیے, احتساب صرف نواز شریف کا ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں ہونا چاہیے. جی عارف الوی صاحب بھائی آپ میری بات سن لیجیے. مفتاح صاحب میں بھی آپ کو بولنے نہیں دوں گا اگر آپ بیچ میں بولیں گے, میں آپ نے پورا سنا ہے تو پلیز ٹیک کیئر, ٹھیک ہے جی. میں اپنا یہ جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی نواز شریف کا ٹرائل ہونا چاہیے, یقیناً ہونا چاہیے, کیونکہ نواز شریف سارے ٹرائل سے بھاگتے رہے. نواز شریف حدیبیہ پیپر ملز کا کوش کرا دیا, سپریم کورٹ پوچھتی رہی نائب والے سے کہ کیوں کوش ہوا, ساری ہسٹری موجود ہے. کتنے کیسز جے آئی ٹی کے اندر آپ کو پتا چل جائے گا, 35 کیسز ہیں کرپشن کے ان کے اوپر. وہ 35 کیسز مختلف جگہوں پر جا کر وہ دبا دیے گئے. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی میری ویلتھ ہے, بہت اچھے, چلو جی حساب لگا لیتے ہیں. میری ویلتھ ہے, حساب لگا لیجئے کہ جی انہوں نے کہیں تو کمائی ہوگی نا. اچھا یہ ان کی جو اتفاق انڈسٹریز ہے اس میں کمایا تو ہوگا جو یہ ویلتھ بن گئی, وہ لاس میں
اس کی انکم اتنی نہیں ہے. انکم ٹیکس دکھاتے رہے 500-600 روپے اور اس کے اوپر ویلتھ اتنی بڑھ گئی. 13 کمپنیز ہیں جو جی آئی ٹی نے نہیں نکالی ہیں. ان 13 کمپنیز کا مجموعی لاس جو ہے وہ 10 ملین پاؤنڈز ہے, مگر ان کی پراپرٹیز وہاں بڑھتی رہی ہیں. مجموعی لاس 13 کمپنیز کا 10 ملین 1 کروڑ پاؤنڈ ہے, مگر ان کی ویلتھ بڑھتی رہی. یہ کرپشن کا پیسہ ریسائکلنگ کرتے ہیں. العزیزیہ ان کی لاس میں ہے, ٹھیک ہے نا, یاد ہے آپ کو دبئی کا جو سٹیل مل سیٹ اپ کیا وہ لاس میں ہے, مگر ویلتھ ان کی بڑھتی رہی. اب میں آپ کو صرف گنا رہا ہوں 13 کمپنیز جو انگلینڈ میں نیسکول, نیلسن, یہ سب یہ لاسز میں گئی, مگر پراپرٹی ان کی بڑھتی گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ کمیشن کا پیسہ, یہ چوری کا پیسہ. ان کا بزنس اصل میں ہے کرپشن, بزنس نہیں ہے ان کا. بزنس بتا دیں مجھے کہ اتفاق فاؤنڈریز نے پیسہ بنایا ہو. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو انہوں نے 4 شوگر ملز پنجاب میں انلیگلی لگائیں. یہ وہ فائدے اٹھاتے ہیں حکومت کے ذریعے. اچھا, ہل میٹل جناب ان کی لاس میں ہے, بڑی مشکل سے 1 سال کے اندر سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ منافع میں گئی ہے, اور اس سے جناب 1 ارب روپیہ یہاں پر آیا. تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہے, پیسہ یہاں سے کرپشن کا. عمران خان کا ذریعہ معاش پوچھا ہے, مفتاح صاحب نے, وہ بھی جواب دے دیں. عمران خان کا ذریعہ معاش کچھ ان کی زمین سے پیسہ آتا ہے, اور کچھ جب وہ ورلڈ کپ اور ادھر ادھر وہ اپیرنسز کرتے ہیں اس سے ان کو بہت پیسہ. مجھے اس میں بریک لینی آتے ساتھ ہی جنرل صاحب اور مفتاح صاحب سے میں نے بہت امپورٹنٹ سوالات کرنے اور رسپانس لینے عارف صاحب کی گفتگو کا. ایک بریک لیتے ہیں ویورز. ویلکم بیک ٹو شو. پاکستان کی سیاسی مستقبل کا بڑا اہم کیس پیناما کا چل رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر آج پہلی ہیئرنگ تھی جے آئی ٹی کی رپورٹ کے آنے کے 1 ہفتے بعد, اور کل جو ہے وہ کچھ ڈاکیومنٹس کہا گیا نون لیگ کی طرف جمع کرائے جائیں گے, جس میں وہ کو لگتا ہے کہ جی آئی ٹی کے جو معروضات ہیں ان کی شاید نفی ہو جائے اگینسٹ. اب یہ کل پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے. جنرل صاحب, ڈسکشن بھی آپ سن رہے ہیں, صداقت اور امانت کا سوال بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی, عمران خان صاحب کی طرف سے بھی. آپ کے خیال میں یہ کیس جس طرح نون لیگ کہہ رہی ہے بزنس کا, حوالے کا, ٹرانزیکشنز کا ہے, یا صداقت اور امانت کا بھی ایشو ہے اس کے اندر, اور کس طرح ہے اگر ہے تو؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آرٹیکل 62, 63 موجود تو ہیں, لیکن ان کو کبھی بھی پوری طرح اپلائی نہیں کیا گیا. اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں, میں بھی سنتا ہوں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر آرٹیکل 62, 63 اپلائی کیا جائے تو پھر شاید کوئی بھی اسمبلی میں نہ پہنچ سکے. جی, واللہ علم. میں تو پھر نواز شریف صاحب کے اوپر کیوں لگایا جائے, یہ نون لیگ کا یہ اعتراض پھر بنتا ہے؟ میں ایک چیز ضرور سوچتا ہوں کہ چلیے آرٹیکل 62, 63 پہ کوئی شخص مکمل طور پہ پورا نہ اترے, لیکن کم از کم ایماندار تو ہو, جعلساز نہ ہو. ابھی جو آپ نے دیکھا ایس سی پی کا ریکارڈ جس طرح بدلا گیا اور بعض اور جگہوں پہ ریکارڈ غائب کیا گیا, یہ تو جعلسازیاں ہیں. اور اس شخص کو جو ظفر اجازی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جب تک اوپر سے کسی نے کہا نہیں جو ملوث تھے اس کیس میں, اس کو خود بخود کیا ضرورت ہے کرنے کی, وہ اپنا منہ کالا کیوں کرے گا اس چیز کے لیے؟ لازماً کوئی شامل ہے اس میں. اصل چیز یہ ہے کہ جعلسازیاں اور پھر بے ایمانیاں. سر, فوج کا رول کیا رہے گا عدالت کے اس فیصلے میں؟ عدالت کا فیصلہ اگر ایکسٹراڈنری آ جاتا ہے یا بڑا نارمل آ جاتا ہے؟ ایک سیکنڈ. جی سر. جی میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. ایک سیکنڈ میں ایک چیز اور کہہ دوں. اگر آپ ہمارے میاں صاحب کے خاندان کے افراد کے مختلف بیانات 99 سے لے کے آج دن تک کے سنیں, تو وہ یہی سمجھ لگتی ہے کہ کوئی کسی کی بات کس سے ملتی نہیں ہے, اختلافات اور جھوٹ کا پلندہ نظر آتا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بڑی بنیادی ہیں. آپ اگر پاکستان ایک ملک کی حیثیت سے کسی کو امانت کے طور پہ دیتے ہیں تو الیکٹ کرنے کے بعد آپ نے لائسنس تو نہیں دے دیا کہ اب اس کی دولت کو اجاڑنا شروع کر دیا جائے یا لوٹنا شروع کر دیا جائے. یہ تو خیر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ اصل چیز یہ ہے. اب لیکن جنرل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو نون لیگ ٹرائل ہونا چاہیے پراپر طریقے سے, اس کے بعد چاہے بے شک آپ ٹانگ دیں ہمیں, اور ٹرائل ابھی ہوا نہیں, تو آپ اس پوائنٹ سے ایگری نہیں کرتے؟ دیکھیں میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ انصاف بہر صورت ہر شخص کا حق ہے. ٹرائل ہونا, پوری طرح ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا, فیئر ٹرائل ہونا, اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو متفق ہونا چاہیے, کیونکہ کل کو کوئی بھی اس سچویشن میں ہو سکتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو پورے طرح انصاف دیا جائے. تو وہ تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے درست ہے. اب آپ نے فوج کے بارے میں سوال پوچھا تھا, میں آپ کو یہ ایک چیز واضح کر دوں کہ آرمی قطعاً اس سے دور ہے. جس چیز پہ آرمی اپنا
سکہ جما سکتی تھی, جہاں وہ اسرٹ کر سکتی تھی, وہ ڈان لیکس کا معاملہ تھا. آپ اس نے دیکھا آپ نے کہ اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ نہیں کیا, حالانکہ ڈان لیکس کا کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا تھا, اس کے باوجود آرمی نے اس کو پرسو نہیں کیا. تو جس چیز میں ان کا رول ڈائریکٹ ہے ہی نہیں. آپ سر پوائنٹ آگیا آپ کا. مفتیٰ صاحب ایک بات بتائیے, انہی کی اس بات سے ایک بات جو نکلتی ہے کہ آرمی جو ہے وہ تو بہت نیوٹرل رہی ہے, بلکہ کچھ جگہوں پہ انہوں نے پیچھے گئے ہیں, جس طرح کہ جنرل صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈان لیکس کے اس کے اندر. تو آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی کی یا قیادت کی ابھی بھی یہی رائے ہے کہ یہ فوج نے سب کچھ کیا کرایا آپ کے خلاف, یہ جو یہ رپورٹیں دی ہیں اور سب کچھ کیا ہے؟ نہیں, I don't think کہ ہم نے قیادت نے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ فوج نے کچھ کرایا ہے ہمارے خلاف یا فوج ہمارے خلاف ہے. ہم نے یہ کب بات کری ہے؟ لیکن ہم نے یہ بات ضرور کری ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو جا رہا ہے وہ زیادتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جنرل صاحب اور یہ کون کر رہا ہے آپ کے خیال میں؟ شاید کوئی بھی 62-63 سر یہ کون کر رہا ہے اس کا تو میں آتا ہوں اس پہ کہ 62-63 کی کسوٹی پہ اگر پورے پاکستان میں کوئی نہیں پہنچتا. اور آپ کو پتا ہے کہ صادق اور امین جو تھے وہ تو حضرت لولا کے لقب تھے. وہ عام آدمی, میں, آپ یا نواز شریف یا جنرل صاحب یا عارف الوی تھوڑی اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں. تو وہ ہم وہ والا اسٹینڈرڈ اگر نواز شریف کے لیے الگ کریں اور پورے پاکستان کے لیے الگ کریں, یہ تو میرے خیال سے ذاتی ہے. اور یہ نواز شریف کے ووٹرز جو ہیں اور جو سپورٹرز ہیں وہ بھی یہ بات کو مانیں گے نہیں کہ یہ آپ جو ہے وہ غلط وہ لگائیں. جو میری استدعا ہے وہ اتنی سی ہے کہ یہ جب ڈسپیوٹڈ ٹرائلز ہوں تو ڈسپیوٹڈ فیکٹس ہوں تو ٹرائل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ ایون شیور کہ یہ ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرائل کے بغیر کچھ بھی کرنا جو ہے وہ غیر مناسب. اور آپ کی اپنے پارٹی میں اس وقت پھر بھی ہم کو نئی بات بتائی کیا پوزیشن ہے؟ کیونکہ چودھری نثار کے متعلق کہا جا رہا ہے شاید وہ ریزائن کر دیں. ہمارے اپنے اخبار میں چھپا تھا, پریس کانفرنس کرنے والے ہیں بڑی ہنگامی, اور دوسرے اخبارات میں بھی چھپا ہے. تو آپ کے نزدیک ایسا چانس ہے کوئی وزارت سے ریزائن کرنے کا؟ کوئی چانس نہیں. چودھری نثار میاں صاحب کے ساتھ 1985 سے ہیں اور کوئی بھی چانس نہیں. وزارت سے ریزائن کر دیں, پارٹی نہیں چھوڑیں گے شاید, وزارت سے ریزائن کرنے کی بات ہو رہی ہے. میرے خیال سے پارٹی بھی نہیں چھوڑیں گے. چودھری صاحب خود پرسوں میرے خیال سے پریس کانفرنس کریں گے اور وہ خود ہی یہ بات سمجھا دیں گے. میرے کہنے سے تو کوئی وہ نہیں پڑتا ہے. لیکن چودھری صاحب جتنا میاں صاحب کا ساتھ دیا ہے, جتنے کٹھن لمحوں میں ساتھ دیا ہے, جس جدر سے گزر کے آئے ہیں, تو میرے خیال سے اتنا تو دینا چاہیے چودھری صاحب کو اور میاں صاحب اور چودھری صاحب کے ساتھ کو کہ یہ کوشچن نہ کریں. میں پھر دیکھیں, میں پھر یہ بات کر رہا ہوں, میں اتنی سی گزارش کر رہا ہوں کہ میں پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں عارف بھائی نے یہ بات ہم کو نہیں بتا سکے. مثال کے طور انہوں نے کہا اچھا یار کچھ ایگریکلچر انکم سے آ جاتا ہے. اب جس عمران خان صاحب کا 10 یا 12 لاکھ روپے کا ٹیکس ہے, اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1/3 ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ انکم 40 لاکھ روپے ہوگی. اگر آپ ڈیویڈنٹ اس میں شامل کر رہے ہیں تو شاید 80-90 لاکھ روپے انکم ہوگی. 80 لاکھ روپے کی انکم والا کون آدمی ہے جو کہ اتنے بڑے بنگلے میں, اتنے بڑے اسٹیٹ میں رہ سکتا ہے, جس کا ایک گھر لاہور میں بھی ہو, جو پجیروں کے علاوہ نہ گھومتا ہو, جو 2 مہینے پہاڑوں پہ جا کے رہ سکتا ہو؟ کامران میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سکتا ہے لینڈ 80 لاکھ روپے. جی سر میری گزارش پوری کمپلیٹ ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اور اتنے دن ہو گئے یہ حساب ابھی تک نہیں آیا. راشد خان صاحب جی نہیں, مفتیٰ صاحب کو یہ بات یہاں نہیں کرنی چاہیے. یہ حکومت ان کی ہے, ان کی ذمہ داری تھی کہ تمام لوگوں پہ جن کی آمدنیاں اور اس میں تضاد نظر آتا ہے ایسٹس میں, ان کے ریفرنسز دائر کریں. انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ یہ کرپشن کو تحفظ دیتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم زرداری کے پیٹ سے پیسے نکالیں گے, ہم پی 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 کی کرپشن یہ کریں گے. وہ تمام مقدمے کدھر گئے؟ کیا کیا انہوں نے؟ سارا دکھ تو یہی ہے. عارف الوی صاحب, آپ کرپشن کو تحفظ دیتے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتے, ان کی ذمہ داری ہے. جی عارف الوی صاحب یور ٹیک. میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صادق اور امین پر انہوں نے اتنا بڑا لیکچر دیا ہے. دنیا کے ہر آئین کے اندر جس کو منتخب کیا جاتا ہے تو قوم اس سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ تم سچے ہوگے, تم ہم سے جھوٹ نہیں بولو گے. پرجری کے اوپر جناب بل کلنٹن کے ساتھ ایکشن ہوا. ہر دنیا کے ہر قانون میں, ہر آئین کے اندر یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی آئین دنیا کا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم الیکٹ ہو جاؤ اور خزانے سے چوری کرتے رہو. امانت داری تو اسی کو کہتے ہیں نا. انہوں نے کہا جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صادق اور امین اس پیمانے پر لے جانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا میں ان کو فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایگزیجریشن سے یہ کہتے ہیں کہ جی سب کے سب چور ہیں. نہیں ہے سب کے سب چور. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ٹرائل ہونا چاہیے. کھوسا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک تو ڈسکوالیفیکیشن کا مقدمہ ہے جو ہم نے کیا ہے, دوسرا اڈیالہ جیل والا مقدمہ ہے کہ جناب سارے جہاں کرپشن نظر آئی ہے, کیونکہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ پیسہ ان کی انکم سے آیا
ہی نہیں ہے, جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ہمارے پرسنل بزنس سے آیا ہے. بتا دو کہاں سے آیا ہے بھائی, پرسنل بزنس سے آیا ہے نا, کہاں سے آیا ہے؟ ساری کمپنیاں لاس بنا رہی ہیں. ایک کمپنی تھی اتفاق فاؤنڈریز, جب ان کو ملی اور جب یہ الیکٹ ہو گئے تو 13 پر پہنچ گئیں کمپنیاں. پھر جناب 1992 سے 93 تک جو میں کہہ چکا ہوں جمپ لیتا ہے. تو یہ کرپشن کا پیسہ ہے, یقیناً ٹرائل ہونا چاہیے. ایک ڈسکوالیفیکیشن کا مقدمہ ہے, یقیناً اس کو سوچنا چاہیے. جیسے جنرل صاحب نے فرمایا, انہوں نے یہ کہا کہ یار کم سے کم آدمی سچ بولے قوم کے ساتھ, کم سے کم آدمی قومی خزانے سے چوری کرنے کے لیے ووٹ تھوڑی دیا جاتا ہے. یہ کہا جائے کہ جی 1,80,00,000 روپے, 18 کروڑ لوگ ہیں, ان سے حساب وہ بتائیں گے, وہ ورڈکٹ دیں گے. نہیں دیں گے. کرپشن کا معاملہ, چوری کا معاملہ, چوری کی عدالتیں جو لگتی ہیں وہ اس لیے تھوڑی لگتی ہیں, عوام کو چھوڑ دو تو عوام تو کھالو تاز. مفتہ صاحب رسپونڈ کر دیں. عدالتوں کے اندر یہ فیصلہ ہوتا ہے. مفتہ صاحب عارف صاحب کی باتوں کو اور جنرل صاحب کی رسپونڈ کر دیں. بات کر رہا تھا کہ خان صاحب کی اگر اتنی انکم ہے اور اتنا وہ ہے, اب جب بات نواز شریف صاحب کی, ارے یار خان صاحب کے اوپر پڑے ہوئے ہو, میں کہتا ہوں اپنے جواب دے لو. یہ مقدمہ تمہارا ہے, اگر بات ہو, یہ مقدمہ پیناما کا ہے, یہ خان صاحب کا نہیں ہے. یو آر ڈسٹریکٹنگ. یہ آپ قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ عمران خان بہتر. عمران خان نہیں ہے, پیناما کا مقدمہ آپ کا مقدمہ ہے. عمران خان رسید, آپ عمران صاحب اگر آپ سنیں میری بات سن لیجیے نا, میری اگر آپ میاں صاحب چور جھوٹا سب کچھ بول رہے ہیں تو میں بھی سامنے تھوڑی سی گزارشات تو کر سکتا ہوں نا. آپ بات کر رہے ہیں 7 کروڑ روپے کے اپارٹمنٹ جب لیے تھے تو 7 کروڑ روپے کہاں سے آئے؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ آج ڈیفینس کے اندر کراچی میں, یا عارف بھائی کا جہاں, یا میرا گھر جہاں پہ ہے وہاں پر کراچی میں, اگر اس وقت اگر ایک پلاٹ بیچتے ہیں آپ 20 کروڑ روپے کا, تو آفیشیل ریٹ تو 2 کروڑ روپے ہوتا ہے اس کا, 2 کروڑ بھی نہیں ہوتا ہے. 18 کروڑ روپے تو ان آفیشیل ہوتے ہیں. تو منی ٹریل تو وہاں پہ کھو گئی ہے. 7 کروڑ روپے نواز شریف کے پاس کیا 1990 یا 2000 میں نہیں تھے کہ 7 کروڑ روپے اس کے پاس نہیں ہوں گے؟ کیا مطلب لوگوں کے پاس پلاٹ نہیں ہوتے؟ کس قسم کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ ایک جگہ تو ایویڈنس دیں کہ یار اتنے آپ نے اسکیمیں بنائی ہیں. اب آپ یہ دیکھنا کہ 7 کروڑ ڈکلیئر کیے تھے یا نہیں. ہم نے لاہور میں میٹرو بس بنائی ہے, ہم نے لاہور میں میٹرو بس بنائی ہے, وہ پشاور کی, ہم نے لاہور میں میٹرو بس بنائی ہے, وہ 7 کروڑ کی منی ٹریل چاہیے نا. اصل پیناما, ٹھیک ہے, نہیں میں آپ کو لاہور کی میٹرو بس جو ہے وہ پشاور کی میٹرو بس سے آدھے پیسے میں بن رہی ہے, اس کا جواب کون دے گا؟ یہ 56 ارب روپے کی جھوٹ, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. میں آپ کو فگرز دکھا سکتا ہوں. آپ نے خود یہ جھوٹ ہے, اسی لیے تو ڈسٹریکٹ کر رہے ہو. پیناما کا جواب دیں, پیناما کا جواب دیں. میٹروز کا مقابلہ کر لیں گے, میٹروز کا مقابلہ کر لیں گے بھائی صاحب, میٹروز کا مقابلہ کر لیں گے. تم ایک بریک کے لیے جانا پڑے گا. جی پیناما کی ہیئرنگ کا کل دوسرا دن ہوگا, فائنل راؤنڈ کی ہیئرنگ کا, اور نون لیگ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کچھ ڈاکیومنٹس پیش کریں گے جس سے نیولیفائی ہو جائے گی جی آئی ٹی کی فائنڈنگز, جس میں شارجہ پورٹ سے آگے بھیجنا, چیزوں کا ٹرانسفر کرنا, گلف اسٹیل مل کے بکنے کی بابتی تمام ڈاکیومنٹس وہ کل پیش کریں گے کورٹ کے سامنے. لیٹس سی کل کورٹ کیا کرتی ہے, ان کی بات کو کتنا سیریس لیا جاتا ہے. ہمیں کل تک اور اس کے بعد ٹرائل کا ویٹ کرنا پڑے گا, اس سے پہلے کہ کسی ورڈکٹ تک پہنچے نواز شریف صاحب کے حوالے سے. کل تک دیجیے مجھے بھی اجازت.